لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي مرشدي رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وعلى بيتك أزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر ایک نقطہ کافی نہیں لور دفتر دی بے اقلام پند نہ کر دی نبی سرور دی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہلو محمد کی غلامی کا میرے دوست عزیز و جوان و بھائیو یہ مہینہ شعبان کا مہینہ آ گیا پچھلا مہینہ حضور دے معراج کا مہینہ ہے یہ مہینہ قرآن دی آمد کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ اگاں آگا ہے رمضان مبارک وہ امت کا مہینہ ہو گیا امت دی کمائی کا ترائے مہینے متواتر ہیں حضور دی معراج کا مہینہ رجب مرج کا مہینہ 27 رجب نو حضور اسلام دا کہ رات نو اللہ نال ملاقات کی یعنی معراج وہی رات کا واقعہ یہ شب برات دی فضیلت جو بیان کرنے پیاں یہ بھی رات کا واقعہ ہے اگا رمضان اور مبارک دے شب قدر دی وہی رات کا واقعہ یہ ترائے مہینے متواتر آندے پین بر رحمتاں دے برکت والے مہینے میں جو آیات قرآن مجید پڑھیے ان اللہ تعالی نے شب برات دی برکت والی رات کا بیان کیتے اللہ تعالی نے قرآن مجید میرے دوستو یہ قرآن مجید ہے فرقان حکیم ہے اصلا قرآن مجید نے چھوڑ دیتا ہے مولوی دی کتاباں مولوی دے حوالے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں یہ دے کر کے جا بڑے بپتے کھڑی ہوندی پئی اصا قرآن چھوڑ دیا اگر قرآن اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن چھوڑ دیا سو فرقے تبدیل ہوئے سو پتہ فرقے ہوئے سے لیکن قرآن مجید جل مسائل
اصل چیز ہوتی ہے قرآن مجید جڑے اللہ کا فرمان ہے، قرآن جڑا اللہ کا، اور قرآن ساری کتاباں آسمانی کتاباں کا سردار ہے، ایویں سارے نبیاں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، پچھلی امتاں دی ساری امتاں دی سردار محمد دی امت ہے، اصا پچھلی امتاں دی سردار ہے، اور پچھلی کتاباں کا سردار قرآن مجید ہے، پچھلے انبیاء کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ امت جیڑی ہے پچھلی امتاں کی گواہی دین والی یہ امت ہے، یہ پچھلی امتاں میں دھون والی یہ امت ہے۔ یہ شان قرآن مجید فرقان حکیم اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، جیڑے ہر چیز دا مسائل کتاب موجود ہے، کوئی ایسا چیز نہیں جیڑے قرآن میں مسائل موجود نہ ہوئے، ایک مسائل موجود ہے۔ یہ ہوں شب برات ہے، شب برات متعلق کر کے لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں، جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے متعلق لوگوں کے عقیدے ہیں، میں وہ قرآن مجید نے ثابت کر کے دکھایا ہے، حضور نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ہے، دیدار کیا ہے، قرآن مجید ایت ثابت کرتے پورا قرآن مجید میں بیان کیا ہے، حدیثاں گھٹ قرآن زیادہ پڑھنا، یہ حدیثاں ہیں اور قرآن مجید کا بیان ہے، حدیثاں بیان جب سارے علماء جماعت اہل سنت کریں دیں یہ دوجی آدھے وہ ضعیف حدیث ہے اور ساری ضعیف بنا دیں دیں تو آپ یہ حدیثاں جب ضعیف ہونا دی یہ ساری حدیثاں صحیح ہے، دوجے جب نجدی وہابی وغیرہ وہ اتنا کر لیں گے جماعت اہل سنت حملہ کریں دے پہنے۔ میرا جو ہے فتنہ دور ہے، بہت فتنہ آ گئی ہے لوگوں میں کر کے، یعنی مختلف لوگوں نے قرآن چھوڑ کے کتابوں کے حوالے مولوی کے حوالے دے کے لوگوں نے گمراہ کی ہوئی۔ ہوں اس کتاب دے اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا ذرا توجہ نہ سن سو تو قرآن مجید اس شب برات دی شبان دی مہینے دی تو عظمت کا پتہ لگ سی، اس کا مہینہ نا اور شبان دی 7 تقریباً 7 نظام مجھے 15 شبان معظم میں شب برات دی رات ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا حامیم حرف مقطعات، صرف اللہ جانتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کوئی پتہ نہیں راستے، جبریل آ کے ہاں حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، جبریل نے آ کر میم حضور نے فرمایا سمجھ گیا، آقا میں تو سوچا کہ تیری نہیں سارے اللہ تے میری آپس کوئی مخصوص گلا ہوتی ہیں، یہ لفظ جڑے حرف مقطع جڑے میری تے اللہ دے آپس گفتگو ہے، یعنی کئی ایسی گفتگو دی جڑے سانوں اگر راز ہوتا ہے محب تے محبوب دا طالب تے مطلوب دا اللہ تے میرے کوئی راز ہوتے ہیں وہ نہیں دس سکتے ہوتے، وہ میں سمجھنا یا اللہ دسے گا۔ حامیم ابو آ گیا ول کتاب مبین، تو جو ہے ول کتاب میں کتاب روشن کتاب دی قسم، کون قسم کہتا پیے ہم سے کون قسم ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ول کتاب قسم قرآن مجید دی، یہ کیوں قسم چاہیے اللہ تعالیٰ نے؟ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ بہت سے یہ شکوک پیدا کر شب برات منے سے نہ قرآن مجید بنے سے نہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم چاہیے روشن کتاب دی وال کتاب مبین، میں نے اس کتاب یعنی قرآن مجید روشن کتاب دی قسم ہے، سمجھا دی پئی ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا پہ آپ تفصیل بیان کرے سر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے روح خوش ہو سن، پتہ لگ سی کہ جماعت اہل سنت کا کیا مذہب ہے کیا عقیدہ ہے، صحیح طریقے جماعت اہل سنت ہے۔ ابو فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا پکی گل ہے، انا پکی گل ہے، انزلنا اتاریا ساں فی لیلۃ رات دے وچ، رات جو کہڑی رات ہے مبارکہ برکت والی رات ہے، اس برکت والی رات ایسا قرآن میں اتاریا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے محبوب بھی اللہ تعالیٰ گفتگو حامیم کے ابو آگے وال کتاب یعنی من قرآن مجید کی قسم ہے، کتاب روشن کتاب قسم ہے، مالک قسم کیا کیا جاتے اجا ان کے فکر کریں دے کیوں غلط لوگوں بیان کریں دے اللہ قسم کیا کیا جاتی ہے، کیوں قسم چاہیے تھے اس پر کہ لوگ شک کرے سن شب برات کی کس کی گلاں کرے سن، شب برات کی قسم یہ تو مولوی جنا شب برات مریں دے حلوے لائیں دے سیوی پکیں دے
کہ کہیں سوجی پکائیں کھانے پکا پکائی نہ دے ختم کرا مولی دا ڈیٹ چل دے. یہ کون آدھے نجدی وہابیہ یہ ایسا شب برات نہیں سے منے دے. انہیں شب برات دا انکار کری تے اصا نہیں منے دے کیونکہ یہ راہ جیڑی ہے یہ جیڑی آیت قرآن مجید اللہ تعالیٰ اتاری ہے دخان سورہ 5 سپارہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتاری ہے یہ کہنے واسطے یہ شب برات جیڑی ہے لیلۃ القدر دی رات دا واقع ہے. لیلۃ القدر شب برات ہی کا چیز ہے. کون پہ نجدی وہابی تو سمجھائیدہ پیا کہ یہ غور کرے سو اس نقطہ جیڑے یعنی کہ اس نقطے میں سمجھ سو پتہ لگ سی کہ وہابی کیا دیں جماعت اہل سنت کیا دیں. یعنی انہیں اعتراض کیتا ہے ساڑھے تے جماعت اہل سنت اعتراض کیتا ہے کہ جناب میرے حلوے دی عیدہ منیں دیں حلوے دی جناب کھائیں پکیں دیں مٹھائیاں پکیں دیں مولوی رجائیں دیں قرآن ہی پڑھ دیں اس طرح کریں دیں یہ میں کام کا کہانیاں بنا رکھی انہوں نے جماعت اہل سنت نے اعتراض کیتا. میں انہوں نے یوٹیوب سے تقریر سن کے آیا انہوں نے یہ بیان انہیں بار بار انکار کریں دے پہنے دے اور حدیثاں دے انکار کری تے قرآن دا انکار کری تے انہوں تو اللہ تعالیٰ سے پر قسم چاہے اللہ کہ کال کو میرے محبوب امت کے گلہ کرے سے میں کیوں نہ قسم چاہ کے قرآن یا والکتاب محبوب میں قرآن دی قسم ہے میں انزلنا اے مبارک رات ہے اسے شب رات میں قرآن میں اتارے. ہم سے تو یہ ہے کہ آپ تیرا مبارکہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ یہ ڈر سنانے والے انہیں کہ ہے ڈر سنایا ویندہ ہے ڈر سنایا ویندہ ہے تو انہوں ڈر سنایا ویندہ ہے تو یہ ہے اِنَّا مُنذِرِينَ یعنی انہیں ڈر سنایا فِيَّ یفرقو اس رات یفرقو تفریق کی ویندی کلو امرن ہر ایک حکم دے یہ حکمت حکم ہے ہر ایک میں حکم ہے رات بیان کر دے. سبحان اللہ. اس رات نو جنہوں نے جمنا ہے اور جمن دی رات میں لسٹ بنا لینا جنہوں نے موت آ اس رات موت دے جنہوں نے رزق ہوتا رزق دے جنہوں اولاد اولاد لکھ دینا جنہوں نے جناب روزی نہیں ہوتی بیمار ہونے شفا لکھ دینا اس رات میں سارا کچھ جتنے بجر دی رات ہے جی میں حکومت بجر کرے دیئے سال دا بجر میں نہیں یہ بجر رات ہے میں نوے چیزیں فرشتے نو دے دینا کہ یہ پانچ نظام سنبھالو پیچھے نظام ختم یہ نواں نظام ہے بجر دی رات ہے. اس رات کو 15 شعبان رات شب برات کے لیے بجر دی رات ہے یعنی پورے سال دے آقام میں بیان کر دینا فرشتے دے دینا اس رات یعنی کہ جتنے حکم ہیں کل امر حکیم بان دینا امر میں دن یہ حکم ہے ساری لسٹوں وغیرہ جیڑی ہیں میں رب طرف میں بھیجنا میں دینا فرشتے سمجھا نہیں پئی. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بشک اساں بھیجن والے ہیں یہ چیزیں رسالت یہ ساری چیزیں جو حکمان بھیج دینا. رحمت میں رب کا کاش تیرے رابی طرف اتر رحمت ہے اس رات تیرا رابی طرف رب کا یعنی تیرا رب دی طرف کرتے رحمتاً رحمت ہے محبوب تو رحمت للعالمین ایک قرآنی رحمت ہے. سمجھا نہیں پی امران میں نہیں دینا یہ میں حکم بھی دیتا پیا یہ سارا میں بھیج دیتا ہے مرسل بھیج دیتا ہے اے رحمت ہے رب کا انہو سمیع علیم وہ سننے والا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ لفظی ترجمہ سمجھ آ گئی ہے انہیں کوئی گل آکھے گل ہوئے لیلۃ القدر دی رات ہو رات ہے یہ جڑی ہے نا 15 شعبان دی رات دی ہو رات ہے انہاں نوں ایک رات بنے نہیں یہ بھی لیلۃ القدر دی رات متعلق ہے. شعبان دی رات بنائی پڑے بریلوی سنی بنائی پڑے غلط آتے پہن کوئی نہیں اساں قرآن وچ ثابت کر دینے قرآن ثابت کر کے لکھا میں تو قرآن میں لفظ ترجمہ کر کے سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے مبارک رات قسم کیا کر لیلۃ القدر نام ضلنا لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ قسم نہیں چاہیے اس رات قسم چاہیے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر اصل قدر دی رات جڑی قرآن میں آیا لیلۃ القدر یعنی قدر دی رات اتارے وہ کہہ رہے رمضان المبارک دا آخری عشرہ آخر 27 نو یا 29 نو یا 23 نو یا 21 نو یا اپنا 29 27 25 23 21 انہیں میں قرآن میں یہ دیتا ہے لیکن زیادہ تر 27 رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیتا ہے. سمجھا نہیں بھائی
ماہ شعبان دی عظمت ہے جناب اہل سنت اس مہینہ شعبان دا مبارک دا مہینہ جڑوں گزردا پیے آج تقریباً 7 ہو گئی 6-7 ہو گئی شعبان مہینہ کی اے ماہ برکت والا اور حسنات کا ہے یہ بہت برکت والا مہینہ ہے بڑا حسن والا مہینہ ہے جن دی تقدس و عظمت دی تذکرے نال کتاباں حدیثاں دی بھری پئی ہیں یہ تقدس واسطے یہ عظمت واسطے تذکرے جڑے ہیں اور کتب اہل حدیث مالا مال ہیں سعادت مند ہیں وہ لوگ سعادت مند وہ لوگ ہیں جس مبارک ماہ مبارک میں پورے طور پر آپ رب العالم کی عبادت کرنے کے لیے آپ رب کو راضی کرتے ہیں آپ تو سنتے پہ وہ لوگ ہیں پہ انہوں کا نصیب ہی کوئی نہیں وہاں بھی نہیں یہ تو منیں دے جو نہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ سادہ لوگ ہیں اس مہینے کی برکت انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں انہیں پتہ کوئی نہیں پورا مہینہ برکت والا ہے عبادت کرنے واسطے رب نو راضی کریں دیں صدقات خیرات کریں دیں صدقے دیں دیں خیراتاں کریں دیں چاول پکیں دیں لوگوں نے یعنی صدقات دیں دیں صدقے کریں دیں خیراتاں کریں دیں اور کیا کریں دیں خیراتیں کریں دیں صدقات کریں مبارات یعنی کھانے پکا کے مختلف کھانے پا کے اپنے تے حضور اسلام دی پچھلی امت جڑے اپنے آبا و اجداد نو اپنے پیراں فقیراں نو انبیاء نو صحابہ کرام نو اہل بیت نو نہیں سمجھے شہداء کربلا نو ثواب دیں دیں کھانے پکا کے تقسیم کریں دیں اور کر کے لوگن سٹ کے قرآن کی تلاوت کر کے انہوں نے سواس اور نس رات اور اپنی قبروں سے وائنتے والدین کی قبروں سے رات وائنتے جڑا انہوں نے واسطے مغفرت دعا کریں دیں انہوں نے اس سالہ ثواب دیں دیں سمجھاندی پئی ہے یہ گل تو انہوں نے لڑ گئی ہے قبر والے تو منیں دے نہیں تاکہ اس رات یہ خاص یہ چیزیں پہ تاں نے انہیں انکار کر دیتا ہے تاکہ انہیں قبریں ڈھائیاں انہیں وہابیاں نے قبریں نہ ڈھائیاں خانہ اپنا بیت اپنا جڑا اپنا کہنا ایسی اپنا قبرستان ڈھائے جنت مالا جائے جنت بکی ڈھائی نے سارے قبریں ویکو کا ہے وٹے پے انہیں سارے کا اسے کر کے ڈھا دو قبروں سے منیندے بھی نہیں سمجھا نہیں پئی ہے اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر سعادت دارین حاصل کرو اس ماہ مبارک میں روزے رکھو روزے رکھتے سعادت حاصل کرو حضور پر نور شافی یوم منشور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نبی ہون دے رحمت ہون دے باعث تخلیق عالم دے یعنی آدھی وجہ کر کے سارے جہان دی تخلیق ہوئی ہے آپ آئے سارا جہان بنیا آدھی بحث کر کے اللہ تعالیٰ دیا اللہ تعالیٰ پہچان ہوئی ہے محبوب رب العالمین ہیں معصوم ہیں مگر مال اظہار تشکر اور خوشنودی رب تعالیٰ کے لیے اس مہینے میں بڑے شان سے عبادت کرتے ہیں حالانکہ اتنے بڑے ہونے تو باوجود محبوب رب العالمین ہیں معصوم ہیں گناہ تو پاک ہیں مگر مال اظہار تشکر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے واسطے کر کے اللہ کی خوشنودی کرنے واسطے رب کی خوش نے اس مہینے کی بڑی شان نال عبادت کریں دیا کون حضور سے ماہ شعبان کی تعریف ہوگی گویا عبادت کے لیے اپنے آپ وقت کر دیں اس ماہ شعبان دی عبادت واسطے کر کے اپنے وقت کر دیں اور سارا شعبان روزے رکھ دیں پورا ماہ شعبان ہے نا انہیں روزے رکھ دیں شعبان کے روزے متعلق کر کے ام سلمہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان روایت ابو داودی حدیث ترمذی حدیث نہائی حدیث ابن ماجہ مشکات شریف صفحہ 74 یعنی حدیثوں نے ثبوت دیتے یہ تو حدیث مرے دے نہیں اگر یہ حدیث سے دینے کا یہ حدیث کون ضعیف ہے ہمیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ہیں ام المومنین مومن دی ماں حضور اسلام دی گھر والی ام سلمہ وہ فرمائیں ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ لگاتار مہینے روزے رکھتے تھے پورے مہینہ روزے رکھتے ہیں شعبان مگر شعبان اور رمضان
مگر شعبان اور رمضان دے وچ شعبان دا پورا مہینہ رکھدے ہیں، رمضان دے پورے مہینے روزے رکھدے ہیں۔ ام سلمہ علی ساری ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیتا، حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے پہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان مبارک یہ بہت روزے رکھتے ہو، بہت سارے روزے رکھتے ہو؟ فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مبارک اور سعید مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان مہینہ ہے نا، پہلے رجب کا مہینہ گزرے، ہوں شعبان ہے، اب رمضان میں رجب اور رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، مبارک اور سعید مہینہ ہے۔ یہ نشان لوگ نا واقف ہیں، اس مہینے کی شان تو لوگ نا واقف ہیں، یہ شان نہیں جانتے لوگ۔ تو دس دے نا بابے وغیرہ لگے نہیں منے دے نا، شب برات نہیں منے دے، انکار کریں دے، کئی حدیثاں نے انکار کرنا ہے، چاند ایک حدیثاں منے دے۔ یہ شعبان 15 شعبان مبارک مہینے یہ اپنا رات، یہ عظمت یہ رات ہے کہ اس ماہ میں بندگان خدا کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ماہ دے وچ اللہ دے بندے دے اعمال جتنے اعمال نامے نے اللہ دے بارگاہ پیش کیتے ہوئے ہیں، سارے سال دے اعمال، سارے سال یہ عمل کیتے ہیں نا لوگوں نے، وہ سارے اللہ تعالی بارگاہ پیش کیتے ہوئے ہیں۔ یہ نے کام کیتے، یہ کیتا اس نے کی نماز پڑھی نہیں پڑھے، نماز یہ صحیح میں ویکھے، انہیں رشوت کی تھی، جھوٹ مارے، لوگوں نے گمراہ کیتا، پیسے کھا گئے ناجائز، یعنی کہ انہیں کیتا اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال ایسے پیش کر دینے پورے سال دے۔ سمجھ نہیں پئی کیلے 15 اسے مہینے ماہ شعبان دے بھیج، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مناسب سمجھنا کہ میں جس وقت میرے اعمال بارگاہ خدا میں پیش ہوں، حضور فرمائے جس وقت میرے اعمال حالت سید انبیاء رحمۃ اللہ العالمین وہ آپ فرمانے پہ میرے اعمال جس وقت پیش ہوئے بارگاہ خدا میں کہ پیش ہوئے تو میں روزے نال ہوا، میں کہ وہاں روزہ دار ہوں۔ اس ماہ رمضان تان پورے مہینے میں روزہ رکھتا قد اللہ تعالی بارگاہ تاکہ میں روزہ دار ہوں۔ سنو بھی نزاد المجالس جلد اول صفحہ 131 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائندی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم میں روزے رکھنے کو محبوب سمجھتے تھے۔ سمجھتے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے مہینے کی شان دسے جاتے حضور السلام اس مہینے کے روزے کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں کہ روزے کو پیار محبت ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان معظم دے روزے مہوں دوست رکھتے ہو، شعبان دے روزے مہوں دوست سمجھتے ہو، دوست رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا عائشہ جن لوگوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے نا، جن لوگوں اس سال مرنا ہوتا ہے حضرت ملک الموت ان لوگوں کے نام لکھ لیتا ہے۔ اس سال جب مرنا ہوتا ہے نا یہ 15 شعبان کو روا کے 15 شعبان اگلے سال تک جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ساری لسٹ لکھ لینا ہے۔ اس مہینے اللہ نے کو لسٹ بنا دینے اس مہینے کے وہ لکھی ہوئے ہیں لوگ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اگر میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے تو میں اس وقت روزہ دار ہوں، میں اس وقت روزہ دار ہوں۔ سمجھا نہیں پئی غنی الطالبین دے وچ حضرت اپنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتاب غنی الطالبین دے وچ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو حوالہ کتاب دے حوالے دیتی ہوئی نا۔ شعبان مبارک ایسا برکت و رحمت والا مہینہ ہے کہ رب العزت اس میں 300 رحمت دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے؟ 300 رحمت دروازے اللہ تعالیٰ اس مہینے ماہ شعبان کھول دیتا ہے۔ کتاب تیری نزاد المجالس جلد اول صفحہ نمبر 131۔ یہ میرے پتر یہ شعبان دے مہینے کی شان دی برکت فضیلت اج یہ شب برات دی فضیلت دسے نہ پی۔ شب برات کے لیے لیلۃ المبارکہ رات
لیلۃ المبارک 15 شعبان معظم دی رات نو لیلۃ المبارک پچھلی گزری ہے رجب دے مہینے دی 27 رجب نو کوئی رات گزری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں وہ اللہ فرمائے وہ میرا مہینہ ہے، وہ میرا مہینہ ہے، یہ شبان ہے میرے محبوب دا مہینہ ہے، اور رمضان میرے محبوب دی امت دا مہینہ ہے۔ سمجھا نہیں بھئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یوں تو شبان تو تمام کا تمام ہی بزرگ ہے، مگر ان دی 15 تاریخ جن شب برات آکھے ویلے یہ لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس رات لیلۃ المبارک کہتے ہیں، سارے ماہ شبان دی راتوں بلکہ سال دی اکثر راتوں تو افضل ہے۔ تو یہ ہے سارے ماہ شبان دی راتیں کیوں بلکہ سال دی اکثر راتوں میں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی تعریف قرآن مجید میں اس طرح فرمائی ہے، یہ قرآن مجید میں تو دسے نا کہ یہ چیز قرآن مجید آ وجیں قرآن مجید بیان کرے تو تم اعتراض کیوں کریں دے، نکتہ چینی کیوں کریں دے، حسد بہت کیوں رکھ دے اس امت نال کر کے، یہ جماعت اہل سنت بہت حسد کر، یہ تو حلوے رات بنائی کھڑوتے ہیں، یہ تو رات ہی کوئی نہیں ہوتے جناب، لیلو قدر رات ہے، شب مبارک لیلو قدر رات ہے، ہکا رات ہے، لیلو کا شب مبارک ہکا رات، یہ جناب وکری رات بنائی کھڑو، میں نہیں بنایا، اللہ بیان کرے گا بھی، اللہ نے بیان کیتا ہے اے وکری یعنی کہ ہکا چیز ہے، یہ وکری بنائی کھڑوتے ہیں۔ اعتراض خواہ اعتراض کرنا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کیتے نے آپ اللہ تعالیٰ نے دیدار کرے نہیں، یہ ایسا کہ جبریل نے دیدار کیتے نے کتنا ہاں انہوں نے جناب فتنہ کھڑا کرتا ہوں یہ سے جس مہینے کی فتنہ کھڑا کرے دے پہن 15 شعبان مزہ دی اللہ تعالیٰ فرمایا برکت والی رات ہے، اے شب برات ہے، اے لیلۃ المبارکہ رات ہے، تو سادہ نہیں ایسا نہیں منے دے سنو تو قرآن نے انکار اللہ نے انکار ہوئے نا۔ میں یہ نقطہ پیش کرنا واسطے کر کے دس پیا پچھلے میں نقطہ پیش کیا پورے قرآن مجید حوالہ دیتا جب اللہ تعالیٰ پر محبوب نے معراج کروایا دیتا ہے قرآن بھی بیان کیا ہے، قرآن تو پہ نہیں کیا ایک چیز قرآن انہیں جو قرآن مجید پیش کرے دا پہ جلے انکار کرے دے پہ لوگ سان گمراہ بنائے کر ایتے بیتی ہیں صحیح ایتے اپنے کول بنائی کھڑوتے ہیں انہیں کوئی شان کوئی نہیں ایسا لے لو کر رات ہے رات ہکا رات ہے کوئی وکری رات ہے بنائی کھڑوتے ہیں سمجھا نہیں پئی پر انہوں نے دیکھو نا یوٹیوب تے انہیں تقریریں شروع ہوئی یہ گل ہوں رات پیٹے دے کھڑوتے ہیں یہ تو کاشا نہیں میں کہانیاں نے بنا رکھی میرے مولوی نے علماء دین نے جماعت نے کہانیاں بنا جھوٹ ہو رہے پے اتنی تک انہوں نے گل کی حدیثیں جڑے بیان کو حدیثیں ضعیف نہیں نہ دیا جڑے جماعت اہل سنت پر حدیثیں بیان وہ حدیثیں ضعیف ہیں اور قرآن مجید جی رات قرآن لیلۃ المبارک رات ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر رات ہی گل کی ہے اتنے لیلۃ القدر کتنے لیلۃ المبارک آ کے تو یہ ہے ہوں میں ہوں قرآن یہ بیان کریں اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا حامین دوبارہ بیان حامین ابو اللہ کتاب مبین اس روشن کتاب ہی میں قسم ہے اللہ کیوں قسم چاہے کل کوئی نے اعتراض کرنا ہے اس وجہ کہ میں قسم چاہ کے آدھا بے محبوب اس رات ہی برکت ہے انہوں نے اعتراض کرنا ہے انہوں مولوی اعتراض کرنا ہے انہیں کئی گلا کریں اسے پر محبوب میں قسم چاہ کے آتی ہے جتنے اللہ قسم چاہ رہے بات وہ اعتراض کریں گے تو حامین والکتاب مبین اس روشن کتاب دی قسم ہے اس برکت والی رات ہے کہ میں اتاری ہے شب برات صحیح کر سکیں گے یہ برکت رات ہے میں اتاری ہے بے شک ڈر سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا انہا منتظر ہے جو ڈر سناتا ہوں ڈر سنے دے پہ ہیں کیا ڈر سنے دے پہ ہو اس میں باندھ لیے جاتے ہیں ہر حکمت والا کام ہے میں دیکھنا موت حیات اسے رات لکھی ویندی ہے تاری روزی دا جنہیں اولاد ہوں دی اولاد لکھی ویندی ہے جنہیں موت ہوں جیسے مہینہ لکھی ویندی ہے جنہیں زندگی جنہیں نوکر کوئی جیسے مہینہ نوکر کے روزی سے مہینہ ہر چیز جتنی کے سارے کلہم امر جتنے اللہ تعالیٰ کے سارے اس مہینے جی بجلی رات میں پیش کر دینا سبحان جنہیں مرنا یہ روزی جنہیں بھی اولاد کوئی نہیں وہ دعا منگیں اللہ تعالیٰ اولاد ایسی اللہ تعالیٰ کو فرمائنا پیے
ہر حکمت والا کام اللہ کو ہوندے، حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرح، رحمت بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔ اساں یہ بھیجے دے پے تہاڑی سر اس رات نو رحمت تے فضل بھیجے نے، دوزخ دے دروازے بند کر دین، جنت دے دروازے کھول دینا میں اس رات نو۔ ہن اعتراض دا جواب میں دینا، ٹائم نزدیک ہونے والا اسی ٹائم نزدیک، اعتراض کیوں کریں؟ جواب دے سو میں قرآن میں جو سن دے پے دوست، آج تک کوئی مولوی نہیں جواب دے، میں جواب دینا پیا۔ جب لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے، جب لیلۃ المبارک تو مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا والکتاب انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات نو میں قرآن میں یہ اتاریا، برکت والی، میں قسم چاہ کے آدھا پیا قرآن دی قسم چاہ دوں میں یہ لیلۃ برکت رات میں اتارے، سمجھا نہیں پئی؟ ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا گا قرآن پاک کی رات میں جو 15 شعبان کی رات ہے، ایک قرآن میں یہ پاک اتاریا میں، تو معلوم ہوا قرآن پاک اس رات جو 15 شعبان کی رات نازل ہوا۔ تو یہ ہے بلا ہے نقطہ نے ذہن بیٹھا سو تو علم ہو اسے عقیدہ نازل ہوا۔ حالانکہ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی دوسری جگہ شہر رمضان، رمضان مبارک دے مہینہ دے وچ قرآن میں اتارے دیا۔ تو یہ ہے شہر رمضان، شہر میں مہینہ، رمضان دے مہینہ نلدیو مہینہ انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن اتارے دیا رمضان مبارک ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہوا، اتنی معلوم ہے قرآن بھی رمضان مبارک دے مہینے، اتنے شعبان دا مہینہ ہے، رمضان مبارک اترے، سمجھے؟ ایک اور مقام ارشاد ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیتا۔ سارا جگہ آ گئی ہیں، شب براتی آ گئی، شب مبارک آ گئی، رمضان مبارک دا مہینے آ گیا، اور لیلۃ القدر رات دا مہینے آ گئے، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن نازل۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اس کو پتہ لگا کہ قرآن شریف شب قدر میں نازل۔ اب اعتراض یہ ہے کہ قرآن 3 مختلف وقتوں میں کس طرح نازل ہوا، یعنی 3 وقت ہیں کہ رمضان مبارک دے وچ ہی نازل ہوندے پیے، لیلۃ القدر دی رات ہوندے پیے، شب برات 15 شعبان میں اذن، 3 جگہ تک کیویں آ گیا؟ اعتراض ہے، اعتراض ہو گیا کہ 3 جگہ تو کیویں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں، ان 3 آیتیں ہک آیت ہے، کوئی انہیں تقاصر نہیں۔ اسا جماعت اہل سنت میں نے پھر یہ اسا انزلنا فیہا لیلۃ القدر، یعنی رمضان شریف منینے، لیلۃ القدر منینے، شب رات منینے، تساں اعتراض کرو، اسا اعتراض نہیں کریں گے، سمجھ نہیں پئی پوت؟ تو یہ ہے کیونکہ نزول 2 قسم کا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن یہ نازل ہوتا نزول 2 قسمیں، 2 قسمیں کہیں سنتے پہ توجہ کرو۔ ہونی اصل جماعت اہل سنت جواب دینے پی، انہیں سارے مولویوں کو جواب دینے پی 2 ہیں، ایک نزول تقدیری، ایک نزول تقدیری، دوسرے نزول حقیقی۔ ہم صاحب سمجھ لیں آج تک تو ہمیں مولوی نہیں دسے نہ چھوڑے اسے پتہ ہوتے تھے، ایک نزول تقدیری، دوسرے نزول حقیقی۔ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے شب برات میں قرآن نازل فرمایا، جتنے فرمایا کہ توجہ بیٹا، توجہ دیا خدا رہا، توجہ کرے سو مسئلہ حل کر تو بڑا فساد پیا کھڑوتا ہے، فتنے کھڑ کے کھڑوتے ہیں۔ بولا کہ تو جہاں فرمایا گیا، جتنے فرمایا گیا ہم نے شب برات میں قرآن نازل فرمایا، یہ نزول تقدیری ہے۔ یہ کیا ہے؟ نزول تقدیری ہے۔ جتنے فرمایا گیا ہے شب برات ایک، یعنی شب مبارکہ رات ایک قرآن نازل کیتا، یہ نزول تقدیری ہے۔ سبھی کا صحیح کرو، نزول تقدیری۔ ایک تمام میرے دوستو پورے دنیا دے وچ کر کے چینل ہے، چینل دی آواز بھری دی پئی، میرے پورے بچہ بھرے دا پی ہے، پوری دنیا دے وچ میری آواز ویسی، یہ میری تقریر پوری دنیا انہاں مولیاں نے رد کرے سی، جواب دے وہ قرآن مجید نال کر کے۔ اللہ یہ فرمائے پیے کہ یہ قرآن میں ہی موتا رہے ہیں شب برات ہے، یہ نزول تقدیری ہے، میرے طرف تقدیر ہے، نزول تقدیر ہے۔ یہ کا مطلب ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے اس رات لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے رو کہ اتارو قرآن بھی لوح محفوظ قرآن میں وہ دی نقل کرو، یہ اور رات ہے،
سمجھا دی پوت آئیے یہ تو ہی نہیں، یعنی وہ رات ہے شب برادی رات ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا فرشتے نو معزز فرشتے نو، کیونکہ قرآن معزز کتاب ہے، لو محفوظ نقل کی ایک قرآن ساڑھے کو لوح محفوظ ہے، نقل کی تو ایک قرآن ہے، اصل قرآن لوح محفوظ ہے۔ سمجھا نہیں پئی اس رات نو شب برات نو حکم دیتا کہ تقدیر حکم آیا اللہ تعالیٰ یہ نقل کر لو، قرآن میں جی اتار لو نازل کر لو، تو اتار کتنے ڈال جی میں آگے اس یار اس کاپی تو اتار کے اتنے لکھ دا نزول ہو گیا نا، یعنی اس نو آتے نزول تقدیری یاد کر لو، وہ نزول تقدیری ہے، یہ مطلب ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے اس رات لکھنے والے فرشتے کو حکم دیا تم لوح محفوظ سے قرآن مجید کو نقل کرو۔ نہیں سمجھ رہی آگے تو ہمیں ذہن میں بہانا چاہنا کہ سمجھ لو انہیں نقل کا اللہ کا حکم ہے، تقدیر اللہ کا حکم دیتا ہے، تو سن آدھے نہیں مرے دیا سا اللہ کے اس رات اور رات ہے جن میں حکم دیتا ہے فرشتے نو کہ لوح محفوظ تے قرآن موجود ہے، اصل قرآن موجود وہ دی نقل ہے، ساڈے کول قرآن موجود نقل ہے، وہ دی اصل وہ ہے یہ کیا ہے مثال ہے نقل ہے، کیونکہ فرشتوں نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے، کیونکہ فرشتوں نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے شب قدر میں سما دنیا میں نازل کیا، شب قدر میں شب قدر ہوں شب قدر یہ رات آندی پئی ہے، اور یہ شب نا رمضان دے مہینے جو قرآن میں اتار کے پہلے آسمان تے لایا گیا، اترے پہلے دیے اور لا کے برات سورہ کر کے پہلے آسمان تے لایا گیا، اور پہلے آسمان تو جلے نازل ہویا حضور دے سینے تے وہ کہڑی آئی لیلۃ القدر رات نو اتارے گیا، لیلۃ اقرا پڑھیے پہلی آیت اقرا پڑھیے لیلۃ اقرا رات نو پہلے قرآن میں پہلے یعنی قرآن موجود ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سینے اتارے گا، لیلۃ القدر کی رات ہے، سمجھ لگ گئی ہے نہیں پتہ لگ گیا نا چیزوں کا سارا پتہ لگ گیا، یعنی نقل کر رات 15 شعبان معظم دی رات ہے، پھر انہوں جڑے پہلے آسمان تے لے گیا لیلۃ وہ دے رمضان مبارک دے مہینے لیلۃ القدر رات مہینے وہ اتار کے جبریل نے کر کے فرمایا اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، اقرا پڑھیے میں نہیں پڑھتا، اللہ دی بارگاہ اگر محبوب تیرا پڑھتا نہیں اس کہ تیری آنکھ نہ پڑھے، تو کون ہے آنکھ نہ تو میرا نام ہے کہ پڑھ آنکھ میرے نام تے تاہلے پڑھتا نہیں پڑھتا، اقرا باسم ربک الذی پڑھ اس رب دے نام تے جن تین پیدا کیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پڑھتا گیا تو تیرے آنکھیں پڑھے وہ میرے پڑھا میرے تیرے کو پڑھ کے تو میں پڑھا کے بھیجے، سمجھا نہیں پئی یہ میرا بہت ٹائم ہو گئی ہے، یہ تو آج تک یہ اعتراض دے جواب میں دے دیتا ہے، انشاءاللہ اگو تفصیل لے ویسا اگلے جمعے تھے، آج پتہ لگ گیا کیا شاید ایک تقدیری ہے دوجی کیڑی ہے، ایک تقدیری تو دوجی کیڑی ہو گئی نزول حقیقی، سمجھ لگ گئی ہوں پتہ لگ گیا تو پوری طرح سمجھ لگ گئی کوئی نا وما علیہ